خضر سے شاعر کا پہلا سوال یہ ہے: چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ یعنی خضر کو صحرا نوردی اس قدر عزیز کیوں ہے؟ دراصل اقبال طبعاً صحرائیت اور بدویت پسند ہیں، اور اپنی اس پسندیدگی کے اظہار و بیان کے لیے ایک سوال کی صورت میں وجہ جواز پیدا کی ہے۔ صحرا نوردی کا اقبال کے بنیادی فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ اقبال کی شاعری کی بنیاد ان کا انقلابی فکر ہے۔ ان کے نزدیک فرد کی بقا، قوموں کی تعمیر و ترقی اور تسخیر کائنات کے لیے محنت پیہم، جہد مسلسل، کشمکش و معرکہ آرائی، سعی و عمل اور سخت جانی و سخت کوشی کی خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ چونکہ ان اوصاف کی پختگی میں صحرا نوردی سے مدد ملتی ہے، اس لیے انہیں یہ عزیز ہے۔ جب انسان صحرا نوردی کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ذوق و شوق سے آشنا اور ایسی لذت سے ہمکنار ہوتا ہے جو اسے راحت و اطمینان اور عیش کوشی کی زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ صحرا نوردی کو پرکشش بنانے کے لیے اقبال اب ایک پرلطف صحرائی منظر کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس منظر کا نقشہ یہ ہے: صحرا میں کسی نخلستان کے آس پاس کوئی قافلہ اترا ہوا ہے۔ یہ قافلہ ہماری دنیا کے لوازمات سے بے پرواہ اور سفر کے دنیاوی پیمانوں سے بے نیاز ہے۔ نخلستان کے چشمے پر اہل کارواں کا جمگھٹا دیکھ کر جنت کے کوثر و تسنیم اور سلسبیل کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس کے گرد مومنین ساقی کوثر کے ہاتھوں آب حیات پینے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ نخلستان کے گرد دور دور تک ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے ہیں، اور ان پر آہوان صحرائی ایک شان بے نیازی اور انداز دلربائی کے ساتھ محو خرام ہیں۔ اور اب شام ہو گئی ہے، صحرا میں چاروں طرف کامل سکوت چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں غروب آفتاب کا منظر کس قدر دل فریب و دل آویز ہے۔ سینکڑوں سال پہلے غروب آفتاب کا ایسا ہی منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بصیرت افروزی اور خدا شناسی کا پیغام لایا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اسی صحرا میں شام کے وقت جب آفتاب بالکل غروب ہونے کو ہے، ایک قافلہ اپنا سامان سفر تازہ کرنے کے بعد اگلی منزل کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ فضائے دشت میں بانگ رحیل بلند ہو رہی ہے، رات ڈھل رہی ہے، صبح صادق قریب ہے، مشرق سے ستارہ سحری نمودار ہوا ہے۔ اس کی نمود میں ایسا حسن، رعنائی اور لطافت ہے کہ بام گردوں سے جبریل امین جھانکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان حسین مناظر اور پاکیزہ کیفیات کی دلاویزی میں کچھ ایسی کشش ہے کہ محبت کے سودائی مادی زندگی کی آلودگیوں سے فرار ہو کر ویرانوں بالفاظ دیگر دل فریب صحراؤں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ بدویت کا ایسا بھرپور مرقع پیش کرنے کے بعد وہ قاری کو اس نتیجے تک لے آتے ہیں کہ کسی کو اس صحرا نوردی پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی اسی صحرا نوردی، سخت جانی اور سرگرانی سے عبارت ہے، اور حیات انسانی کا وجود انہی خصوصیات کا مرہون منت ہے۔ مگر اس سے قطع نظر اقبال کی صحرائیت پسندی کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا کہنا بالکل بجا ہے: اقبال دشت حجاز پر مٹا ہوا ہے۔ عبدالسلام ندوی کے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں کا اصلی مولد و منشا صحرائے عرب ہے۔ عرب کی سادہ، صحرائی اور بدویانہ زندگی ہی نے دور اول کے مسلمانوں میں فاتحانہ اخلاق پیدا کیے تھے۔ پھر یہ کہ صحرائی زندگی میں تکلف و تصنع کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اخلاق، مذہب اور معاشرت سب اپنی اصلی حالت پر قائم رہتے ہیں، اور فطرت کا جو منشا ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ صحرا نشین آدمی میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور قناعت پسندی کے سبب اس کی ضروریات اور مطالبے نسبتاً بہت کم ہوتے ہیں۔ کسی بڑے شہر کے باسی ایک متمدن انسان میں وہ جوش و ولولہ نہیں ہوتا جو عام طور پر صحرا نشینوں میں پایا جاتا ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرا کی بے سر و سامانی اور خوددارانہ زندگی کا نام اقبال کی اصطلاح میں فقر ہے۔ فقر کی بدولت صحرائی علاقوں سے مجدد ریفارمر اور پیغمبر اٹھتے رہے ہیں۔ اقبال روحانی اور جسمانی قوتوں کے حصول کے لیے صحرائیت و بدویت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی قوت دین و دنیا کی سعادتوں کا سنگ بنیاد ہے۔ اقبال کامل، صفحہ 281-282۔
پروفیسر آسی ضیائی کے خیال میں اقبال کی بدویت پسندی کا ایک اہم نفسیاتی سبب ان کے اس رد عمل میں دیکھا جا سکتا ہے جو ان کے ذہن میں فرنگی تہذیب کے خلاف پیدا ہوا۔ چونکہ یورپ کی سائنسی اور علمی سرگرمیوں کے سوا انہیں یورپ کی ہر چیز سے تنفر ہو گیا تھا، اس یورپ کی تمدنی زندگی کی سطحیت، تصنع اور عافیت سوزی بھی بری طرح کھٹکنے لگی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ تمدن کی اس انتہا پر پہنچنے کے بعد انسان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، جس سے پناہ صحراؤ کوہساری کے پرسکون ماحول میں مل سکتی ہے۔ کلام اقبال کا بے لاگ تجزیہ، صفحہ 169-170۔ اقبال خود کو لالۂ صحرائم کہتے ہیں۔ انہیں لالۂ صحرا سے خاص انس ہے، وہ بار بار اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ان کی بدویت پسندی کی دلیل ہے۔